وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه. پوچھے ہے یا یہاں پوچھے ہے یا کون میاں اہل علم و دانش کو پوچھے ہے یا کون میاں اہل علم و دانش کو جو چلا کر بولے ہے محفل پر چھا جائے ہے. معزز سامعین، اللہ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں سچائی کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے. میں نے خطبہ مسنون کے بعد 2-3 آیات منفرد آیات آپ کے سامنے تلاوت کی تھی. اس کے بعد ایک فرمان نبوی آپ کو سنایا اور ایک سچائی کا اظہار کیا شعر میں. کہ دین اللہ کے نزدیک
صرف اسلام ہے. اور دوسری بات کہ اس اسلام کے علاوہ ذرہ برابر بھی غیر اسلام اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا. پھر یہ بات کہ اے ایمان لانے والوں، پوری طرح اسلام کے دائرے میں آ جاؤ، اسلام کے اندر آ جاؤ پوری طرح، اور ادھورے آ کے شیطان مردود کی اتباع نہ کرو. وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. پھر نبی کا فرمان کہ ایک وقت آئے گا ایسا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا. پیشین گوئیوں میں ہے یہ بات. لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن رسمی طور پر پڑھا جائے گا. رسمی طور پر قرآن پڑھا جائے گا اور اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا. معزز سامعین، اس قیمتی اور مختصر وقت میں آپ سے کچھ خاص باتیں کرنا چاہتا ہوں جس کو آپ اپنی مسجد کے ممبر و محراب سے نہیں سن پاتے یا نہیں سن سکتے. آخر زمانے میں کیا چل رہا ہے؟ معاملہ دنیا کا ہو تو دنیا داری میں نفع و نقصان سب چلتا رہتا ہے. ہار جیت، نفع نقصان، کبھی نفع ہو گیا کبھی گھاٹا ہو گیا، کبھی نقصان ہو گیا کبھی تلافی مافات ہو گیا. آج ایک میچ ہار گئے تو کل دوسرا میچ جیت گئے. چلتا رہتا ہے. مسئلہ ہے آخرت کی زندگی کا. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں آپ جو بوگے، دنیاوی زندگی میں آپ جو اعمال کریں گے، وہی رزلٹ آپ کا پرلوک میں نکلے گا. آخرت میں جو بیج آپ یہاں بوئیں گے دنیا کی کھیتی میں، آخرت میں اس کا رزلٹ نکلے گا. یہ بالکل کامن سینس کی بات ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کانٹے بوگے اور آپ کو پھول ملیں گے. جو بوگے وہی کاٹو گے. تو مسئلہ ذرا سیریس ہے. آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے. قرآن کریم
اور حدیث پاک کی روشنی میں، میرے بتانے پر نہیں یا کسی اور مولوی ملا کے کہنے پر نہیں. معاملہ سیریس ہے. آپ کو خود کو سیریس لینا پڑے گا، اپنے ایمان کو، اپنے دین کو اور اپنی آخرت، اپنے انجام کو. ایمان کے مسئلے پر یا دین کے مسئلے پر آپ نے مزید اگر اپنے رہنماؤں پر، اپنے مولانا مولویوں پر بھروسہ کیا تو خدا کی قسم یہ خود تو ڈوبے ہیں طرف، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. آپ کو بازار جا کے کوئی قیمتی چیز لانی ہوتی ہے تو خود جانا پسند کرتے ہیں، اپنے بچوں پر بھروسہ نہیں کرتے آپ. یہ باتیں میں اشارتاً کر رہا ہوں، وقت بہت مختصر ہے. میں جو باتیں کرنے یہاں وہاں جاتا ہوں، اپنا ٹائم پاس کرنے نہیں جاتا. خدا کی قسم میں لوگوں کو آگاہ کرنے چاہتا ہوں کہ لوگوں، تم اپنی آستینوں میں سانپ پال رہے ہو. تم آستین کے سانپوں کو دودھ پلا رہے ہو. جن کو تم اپنا راہبر، رہنما سمجھ رہے ہو، وہ راہزن ہے. راہزن جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. جن کو آپ اپنا عالم، اپنا فاضل، اپنا مولانا، اپنا امام، اپنا راہبر سمجھ رہے ہو، وہ راہزن ہے. راہزن کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ سیریس بات ہے. یہ آپ ذرا غور فرمائیے کہ اتنی رات کو میدان میں یہاں بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں بیٹھے ہیں ہم یہاں پر؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ اللہ نے ہم کو ایک جگہ مہیا فرمائی ہے جو ہمارا مرکز ہے، مسجد ہے، مرکز ہے، ہمارا محور ہے. ہم اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، قوم سے متعلق، لوگوں سے متعلق کوئی ضروری بات کرنا چاہتے ہیں تو اللہ نے ہم کو اپنا گھر دے رکھا ہے. ہم وہاں بیٹھ کے اطمینان سے قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کر سکتے ہیں. کوئی اگر دنیاوی کام کرنا چاہتا ہے مسجد کے اندر تو اجازت نہیں ہے، تو اجازت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی دین سے متعلق، اسلام سے متعلق، قوم کی رہنمائی اور رہبری سے متعلق کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اللہ نے بے تکلف جگہ عنایت فرمائی ہے. مسجد کے اندر بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے.
قوم کی ایک ضرورت ہے مسجد، اللہ نے وہ ہم کو دے رکھی ہے اور اس کا ٹائم بھی بتایا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو خاص تو امام المسلمین، مسلمانوں کا امام، اس بات کو خطبہ جمعہ کی شکل میں پیش کر دے. وہ بات خطبہ جمعہ میں لے آئے. ہفتے میں ایک دن جمعہ کا خطبہ جمعہ واجب، بلکہ خطبہ جمعہ 2 رکعات کے بدلے 4 رکعات آپ ظہر کی نماز پڑھتے، جمعہ آتا ہے تو 2 رکعت پڑھتے، 2 رکعت کا بدل ہے وہ خطبہ جمعہ. اور اس کی اہمیت بتائی گئی ہے، حدیثوں میں آتا ہے پہلے آنے والے کے لیے کیا، دوسرے آنے والے کے لیے کیا درجہ ہے، تیسرے نمبر پہ آنے والے کے لیے کیا ہے، تو چوتھے نمبر پہ آنے والے کے لیے جمعہ کے دن مسجد میں کیا مقام ہے. تفصیلات کا موقع بالکل نہیں ہے. آئیے آپ خطبہ جمعہ سنیے اپنے امام کا، سیریس لیجیے آپ اس کو. اور اس کے بعد حدیث نبوی میں آپ ڈھونڈتے رہ جائیں گے. کوئی دوسرا موقع ایسا نہیں جس میں قوم کو خطاب کیا جائے یا قوم کی اصلاح کا سامان مہیا کی جائے. فجر کی نماز کے بعد درس دیا جائے تو مغرب کے بعد مسجد کے ہی اندر درس دیا جائے تو عشاء کے بعد یا تراویح کے بعد گھوٹا جائے قوم کو پکڑ کے، اس پر بھی دل نہ بھرے تو بڑے بڑے چندے لے کر اسی قوم کی جیب سے جلسے جلوس کیے جائیں، جلسے جلوس کیے جائیں، کانفرنس کی جائے، میٹنگیں کی جائے. یہ بات سیاہ ستہ کے ذخیرے میں آپ نہیں پائیں گے. جو بات ہو رہی ہے وہ قطعی ہو رہی ہے، اس کا آڈیو ویڈیو بن رہا ہے. آپ میرے جانے کے بعد بھی پوری سنجیدگی کے ساتھ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اگر ابھی آپ کو میری بات میں کچھ کھوٹ نظر آئے تو میں یہاں بیٹھوں گا آپ کے اطمینان تک، اور اگر چلا گیا تو میں سیونی سے آیا ہوں، بامبے یا دلی سے نہیں آیا ہوں. میں آپ جب چاہیں گے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. بات میں آپ کو یہاں یہ بتانے آیا ہوں کہ یہ سب کیا چل رہا ہے. کیا کر رہے ہم؟ کیا اپنے دماغوں کو تکلیف نہیں دیں گے؟ سوچیں گے سمجھیں گے نہیں؟ ہم جائزہ نہیں لیں گے؟ ہم اپنے علماء کا، اپنے رہبر اور رہنماؤں کا؟ پٹی کھولنا پڑے گا اپنی آنکھوں سے. میرے بھائیوں، خطبہ جمعہ کافی ہے اس قوم کی رہنمائی کے لیے. امام وقت یا خطیب جمعہ آپ پر نظر رکھے گا، آپ کی غلطیوں پر سرزنش کرے گا وہ اپنے خطبے میں، اور اگر آپ کے اندر خوبیاں ہیں تو اس کی ستائش کرے گا، اس کو پروان چڑھانے کی کوشش کرے گا، اللہ کا ڈر بتائے گا، آخرت کی فکر یاد دلائے گا، آپ کو آپ کا مقام بتائے گا کہ مسلمانوں تم دیگر قوموں کی طرح آزاد نہیں ہو،
تم اللہ رسول کے پابند ہو، تم اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہ کچھ کر سکتے ہو اور نہ کچھ بول سکتے ہو۔ اللہ نے تم کو راہبری کے مقام پر پیدا کیا ہے دنیا کی۔ تم دنیا کو بتاؤ گے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں میں سب آ گئے، آدم حوا کی اولاد آ گئی پوری کے پوری۔ کیا ہمارے ہندو بھائی، کیا مسلمان، کیا سکھ بھائی، کیا عیسائی، سب آ گئے، سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں۔ ایک آدم اور ایک حوا کی اولاد ہے۔ کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے سوائے پرہیزگاری کے۔ یہ ڈیوٹی اللہ نے ہم کو اور آپ کو عنایت فرمائی تھی کہ بندگان خدا کے سامنے اس پوائنٹ کو کلیئر کر دے، کرنا پڑے گا کہ لوگوں بندگی کرو، لوگوں عبادت کرو، بندگی کرو، بھکتی کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا ایک معمولی کیڑے سے جو دوربین کے بغیر دکھتا نہیں۔ لوگوں، تم دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، اللہ نے تم کو، تمہارے آبا و اجداد کو پیدا کیا ایک معمولی کیڑے سے جو دوربین کے بغیر نظر نہیں آتا۔ وہاں سے تم کو تمہاری ماں کے پیٹ میں رکھا، صحیح سالم باہر لایا، تمہارے پالن پوشن کا انتظام کیا، تمہارے لیے غلے اگائے، تمہارے لیے سبزیاں اگائی، تمہارے لیے میوہ جات اگائے، تمہارے لیے نکلتا ہے سورج، تمہارے لیے نکلتا ہے چاند، تمہارے لیے ہے یہ سب وایو منڈل۔ خدا جب چاہے گا مچھلی کی طرح تڑپا دے گا تم کو، ماہیے بے آب۔ ہوا اس کی ہے، روک لے گا تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ انسانوں سے خطاب، گھمنڈ مت کرنا، گھمنڈ اپنی جاہو حشمت پر، اپنی حیثیت پر، اپنی چودراہٹ پر۔ ہم وقت کے فرعون ہیں، ہم نمرود ہیں، ہم وقت کے بش یا اوباما ہیں، ہم وقت کے سرمایہ دار ہیں۔ مت کرنا، تمہاری پیاس بجھتی ہے آج بھی تو ایک گلاس پانی سے، اور بھوک مٹتی ہے تو ایک پلیٹ چاول سے، روٹی سے۔ انسانوں، اپنی اوقات میں رہنا۔ سب کچھ اللہ کا ہے، اس نے تم کو پیدا کیا تمہارے
آبا و اجداد کو پیدا کیا. زمین اس کی ہے، آسمان اس کا ہے. اللہم مالک الملک، ملک کسی کا نہیں ہے، نہ امریکہ کا، نہ رشیا کا، نہ ہندوستان کا. یہ سارے ملک اللہ کے ہیں. ملکوں کا مالک، ملکوں کا مالک اللہ ہے. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. ملکوں کا مالک یہ کرتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے لا عزت لنا الا بالاسلام. اسلام کے بغیر کوئی عزت نہیں. اگر عزت ہے تو صرف اسلام کو قبول کر لینے میں، یعنی اس اللہ کی اطاعت اور بندگی قبول کر لینے میں جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے. عزت اس کو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. کس کو کرتا ہے ذلیل؟ اس سلسلے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ جو اللہ کو نکار دے گا، اس کے رسول کو نہیں مانے گا، اللہ رسول کو بھول کے من مانی کرنے لگے گا، یا اللہ رسول کا نام لے کے صرف ڈھونگ کرے گا، اللہ اس دنیا میں اس کو ذلیل کر دے گا. یعنی عزت وابستہ ہے اسلام سے، اور ذلت وابستہ ہے اسلام کو چھوڑ دینے سے. بیدک الخیر، ساری بھلائیاں اسی کے ہاتھ میں ہے. یہ ڈیوٹی مجھ کو اور آپ کو سونپی گئی تھی. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. تم میں ضرور ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے. نبی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. تم میں قرآن کا بیان، تم میں ضرور ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے. قرآن کی زبان میں سب سے بڑا خیر توحید ہے. توحید ہے کہ دنیا کو، مشرک دنیا کو، بت پرست دنیا کو، یا انسان پرست دنیا کو اللہ کی طرف بلائے. یہ ہے قرآن کی زبان میں خیر. تم میں ضرور ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو اللہ کی طرف جو اصل خیر ہے، خیر کی طرف بلائے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. اللہ پر ایمان رکھے، لوگوں کو اصل نیکی توحید کی طرف بلائے، اصل برائی شرک سے روکے. ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے. کون ہے وہ ایک گروہ؟ کون ہے وہ ایک گروہ؟ بریلوی کہتے ہمیں وہ گروہ، سنی کہتے ہمیں وہ گروہ، وہابی کہہ رہے ہمیں وہ گروہ.
تو غور کرنا چاہیے اپنی ہی بات پر کہ قرآن کا نام لے کے، حدیث کا نام لے کے، اسلام کا نام لے کے سب اپنے اپنے مسلک، اپنے اپنے فرقے اور اپنی اپنی دعوت کا پرچار پرسار کر رہے ہیں. سب کی زبان پہ قرآن ہے، قرآن کی آیات، حدیث پاک، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ایسا فرمایا تو رسول اللہ نے ویسا فرمایا. کسی بریلوی کی تقریر اللہ کا نام اور رسول اللہ کا نام لیے بغیر پوری نہیں ہوتی. شیعہ بھی مانتا ہے اللہ کو، رسول اللہ کو، اور بیچارے یہ ہمارے سیانے، ہمارے ساتھی، جونیئر سینئر علماء اہل حدیث قرآن کا نام لے کے، حدیث کا نام لے کے لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں؟ کیا آئندہ سال الیکشن ہے، ہمارا سمجھوتا ہو چکا ہے اس نظام باطل سے. گھبرانا مت آپ، نماز پڑھنے کی اجازت ہے بھائی جان، روزہ رکھنے کی اجازت ہے، حج کرنے کی اجازت ہے، کوئی دقت نہیں ہے. اب آپ اس موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ مل جل کر رہ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے. میری مخلص عوام، میری بھولی بھالی عوام، تم کس چیز کو معیار بناؤ گے؟ ان فتنوں سے کیسے بچو گے آپ راہبر سمجھتے ہو اپنا، رہنما سمجھتے ہو اپنا. کہتا ہے یہ فارغ ہے بیچارہ علامۃ الدہر، اس نے پڑھ کے آیا ہے تو ہم کو سمجھا رہا ہے. میاں آپ نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے، ابھی نہیں سمجھا آپ نے قرآن کو. خدا کی قسم اگر قرآن مجید کی اور سیرت النبی کی ہوا بھی لگ جاتی نا ہم کو، تو ایک چھوٹا سا سوال اپنے مولوی صاحب سے کرتے، چھوٹا سا سوال کہ محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وقت کے کافر بادشاہ نمرود نے آگ میں کیوں ڈال دیا تھا؟ ان کے اپنے باپ آزر نے دھکے مار کے گھر سے کیوں نکال دیا تھا؟ فرعون کو برداشت کیوں نہیں کیا موسیٰ نے؟ یا موسیٰ کو برداشت کیوں نہیں کیا فرعون نے جبکہ اس کی گود میں پلا تھا؟ ان کے درمیان سمجھوتا کیوں نہیں ہوا تھا؟ ابراہیم اور نمرود کے درمیان، موسیٰ اور فرعون کے درمیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل اور ابو لہب کے درمیان سمجھوتا کیوں نہیں ہوا تھا؟ تھوڑی روشنی ڈالیے محترم. آپ کا یہ فرمان کہ کمپرمائز ہو چکا ہے، سمجھوتا ہو چکا ہے، مصالحت ہو گئی ہے سن 47 میں، 40 کروڑ مسلمانوں کو یہ علماء امت ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے اور ادھر ادھر کانفرنس کر کے جلسے جلوس کر کے سمجھاتے آئی ہے یہاں تک کہ ان کا ضمیر بڑھ گیا، مطمئن ہو گئے وہ کہ ہمارے ساتھ علماء ہے. میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا. آپ یہ باتیں کرنے آیا ہوں میں، شریعت ابھی بات کی چیز ہے. 13 سال تک مکہ کے اندر جو کشمکش ہوئی آپ کو معلوم ہے.
مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی ٹھان لی. اللہ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا اور آپ مدینہ تشریف لے کے گئے. 13 سال کی مکی زندگی میں نہ نماز فرض ہوئی تھی، نہ روزہ فرض ہوا تھا، نہ زکات فرض ہوئی تھی، نہ احکامات آئے تھے، نکاح، خلا، ایلا، ہبہ، وراثت، کچھ نہیں، کچھ نہیں. مکہ کی 13 سالہ زندگی میں کچھ نہیں. تو پھر کیا تھا؟ قرآن نازل ہوا مکی صورتوں میں کیا ہے؟ لمبا عرصہ ہوتا ہے 13 سال. جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ پیشکش کی تھی کفار و مشرکین مکہ نے رسول اللہ کے سامنے. ان کے چچاؤں نے، تایاؤں نے سمجھوتے کی بات کی تھی. محمد سمجھوتا کر لے بیٹا، تو جو کچھ چاہے گا ہم وہ تیری اچھا پوری کر دیں گے. یہ کون سا نیا دین لے کے آ گیا ہے تو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول. کیوں اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے تو؟ کر لے بیٹا، کچھ سمجھوتا کر لے، کچھ راہ نکال. کئی سوالات پیدا ہوتے. رسول اللہ کے اندر سمجھوتے کی صلاحیت نہیں تھی؟ نعوذ باللہ، وہی نازل نہیں ہوئی تھی ایسی کچھ؟ آخری نبی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے کم و بیش سوالات انبیاء علیہ السلام تشریف لا چکے تھے. اس سلسلے نبوت کی آخری کڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے سمجھوتا نہیں کیا؟ سمجھوتا نہیں کیا آپ نے؟ سمجھوتا نہیں کیا آپ نے؟ یعنی اسلام نے کفر سے سمجھوتا نہیں کیا. نہیں کر سکتا. رات ہے تو دن نہیں، اور دن ہے تو رات نہیں. اسلام اور کفر ایک دوسرے کی ضد ہے، ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے. میں اپنے ساتھیوں سے، علماء سے پوچھنا چاہتا ہوں، کس دلیل کی آدھار پہ تم نے اس عظیم امت کو، نبی کی اس عظیم امت کو یہ بتا دیا کہ اب اطمینان سے سو جاؤ، گودڑی اوڑھ کے کوئی دقت نہیں؟ یہ مذاق تھوڑی نہ ہے، یہ قرآن ہے. یہ قرآن کا طالب علم آپ سے خطاب کر رہا ہے. آپ کو بہلانے اور پھسلانے یا آپ کا من بہلانے نہیں آیا ہے، یہ بتانے آیا ہے کہ اگر آپ نے اپنے ایمان کو خود سیریس نہیں لیا تو تمہارے یہ امام، تمہارے یہ مولوی خود تو ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ لال گاؤں کے اندر ایک مسجد ہے، جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، اور میں بھی کوئی جاہل آدمی نہیں ہوں. مدرسہ فیض العلوم سے لے کے مدرسہ فیض عام، جامعہ دارالسلام، عمر آباد، علی گڑھ، علی، ساری سندیں بٹور کر بیٹھا ہوں. ایسا نہیں کہ آپ سے کوئی جاہل خطاب کر رہا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ عالم چاہیے، جتنی سندیں آپ مانگو گے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. مولوی، عالم، فاضل، ڈاکٹریٹ، ادیب فاضل، افضل العلماء. یہ چھوٹی بات اس لیے کر رہا ہوں میں
کہ میری ٹوپی کو دیکھ کر آپ یہ مت سمجھنا کہ کوئی آ گیا ہے، نہیں. کیا وجہ ہے؟ میرا خطبہ مسجدوں کے اندر نہیں، میری تقریر مسجدوں کے اندر نہیں، میرا بیان درس حدیث کی شکل میں یا درس قرآن کی شکل میں نہیں. کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ یہ وجہ آپ معلوم کریں گے میرے بھائیوں. میرے بھائیوں، آپ ہیں مخلص، آپ ہیں جانثار. اسلام اور قرآن کے نام پر آپ اپنی جیبیں کٹا دیتے ہیں. مولانا ہماری رہنمائی کرے گا، آپ لیجیے اس بات کو سیریس. مسجد میں کیوں نہیں؟ مسجد کے اندر کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ آپ کو میدان میں آنا پڑے گا. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. کیا بولتا ہے وہ؟ کہاں سے بولتا ہے وہ؟ اور ہم نے بھی بال دھوپ میں نہیں پکائے ہیں. ناتی نخرے والے ہم، تھوڑا بہت ضروری دین تو ہم بھی سمجھتے ہیں. آنے دو اس کو. اگر تم بول رہے ہو کہ نہیں ہوگا اس کا، وہ ایسا بولتا ہے ویسا بولتا ہے، ایسا بولتا ہے ویسا بولتا ہے، وہ جماعت سے نکل گیا ہے تو وہ وہابیت سے نکل گیا تو ایسا ہو گیا تو ویسا ہو گیا. یہ ساری باتیں تو مولانا محترم کے پیٹ پیچھے کر رہا ہے اور چغلی کر رہا ہے. ایمان صاحب، چغلی ہے یہ. کسی کی برائی کو اس کے پیٹ پیچھے بیان کرنا غیبت ہے، چغلی ہے. اور جو برائی اس کے اندر نہ ہو اس کو بیان کرنا وہ تو بہتان ہے. بہتان ہے، وہ تو الزام سے کام کرتے ہیں. جتنی باتیں آپ ہارون عمری سے متعلق یہاں بیان کر رہے ہو دلیل کے طور پر کہ اس کا بیان نہیں ہوگا یہاں پر، اس کو آنے مت دو، تو ہم ایک کام کرتے ہیں، ان کو بلا لیتے ہیں. آپ بھی اسٹیج میں حاضر رہیے اور اس کے منہ پر بولیے. ہے بات یہ ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ آپ بیٹھیے یہاں پر مولانا. اور کیا خرابی ہے ہارون عمری کے اندر؟ وہ کہتا ہے میں طالب علم ہوں، اگر میرے اساتذہ میرے سینئر حضرات میری اصلاح فرمائیں گے مجھے خوشی ہوگی، مجھے خوشی ہوگی. طالب علم ہوں میں، کوئی دعویٰ نہیں ہے زیادہ. بیٹھیے نا، میرے منہ پر میری برائی بیان کیجیے. مجھے معلوم بھی تو ہو. پیٹ پیچھے میری برائیاں کر کے لوگوں کو بہکانا، ورگلانا اور یہ احساس دلانا کہ میاں اگر تم نے اس کو سنے تو گئے بہک گئے تم. ارے بچے نہیں بہتتے یار، بچے بھی چالو ہیں ماشاءاللہ آج کے. سمجھ جاتے ہیں انداز کو، غصے کا ہے کیا پیار کا ہے. ہم ناتی نظرے والے ہم رہ جائیں گے. تو میرے بھائیوں، آپ کا کرتویہ بنتا ہے کہ آپ پوچھے بغیر بات نہیں بنے گی. آمنا سامنا کروائے. آپ جو علماء میرے پیٹ پیچھے مجھ پر لان تان کر رہے ہیں اور وجہ جواز بیان کر رہے ہیں عوام کے سامنے، آپ ان کو روکیں، سامنے بات کرو. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں خدا کی قسم، آڈیو دیکھ لینا آپ. اگر میں نے اپنی غلطی کی اصلاح نہیں کی، شرط یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے ہونا چاہیے. قرآن و حدیث میرا ایمان، اور حدیث یعنی قرآن کی تشریح، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کی تشریح مولانا محترم نہیں فرمائیں گے. دربار اکبری میں بھی 2 مولانا تھے جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں، ابو الفضل فیضی، جنہوں نے
اکبر کو نیا دین گڑھنے میں، نیا دین بنانے میں مدد کی تھی کہ دین محمد بہت پرانا ہو گیا ہے، 1000 سال گزر گئے اس کو، اب اس کو رینیو کیا جائے، اس کے اندر کچھ نئی چیزیں پیدا کی جائیں، سہولتیں پیدا کی جائیں۔ تو اس نئے دین کو بنانے میں ان 2 مولویوں نے بہت اہم رول ادا کیا تھا۔ دربار اکبری کے کتے وہ ابو الفضل فیضی، میرے بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ جس دین پر ہم نے ایمان لایا ہے وہ دین اسلام ہے اور اس کے ماننے والے ہم مسلم ہیں اور مسلمانوں کے گروہ کو قرآن کے اندر امت مسلمہ کہا گیا ہے، امت مسلمہ کہا گیا ہے، تو پھر ایک بار سنجیدگی سے خود اس کتاب کا ادھین کریں، قرآن کا ادھین کریں۔ قرآن میں آپ کو 3 باتیں ملے گی، ایک اللہ یعنی توحید، ایک رسالت یعنی نبی، اور ایک آخرت، اللہ، رسول، آخرت۔ پورے قرآن کریم کا سبجیکٹ ہے یہ 3، اللہ، رسول، آخرت۔ اب اس کی ڈیٹیلز ہے، پوری تفصیلات ہے اس ضخیم کتاب کے اندر۔ اس پورے سنسار کا کوئی رچیتا ہے، کوئی مالک ہے، یہ دنیا بے خدا نہیں ہے۔ اگر یہ بچہ دکھ رہا ہے آپ کو صحت مند، تندرست، کلکاری مارتا ہوا، تو یہ بے ماں اور بے باپ نہیں ہے، اس کا کوئی مائی باپ ہے۔ یہ کائنات جو دکھ رہی ہے، حیرت انگیز کائنات، یہ حیرت انگیز سنسار، اس کا ایک اللہ ہے، ایک خدا ہے۔ اس کو مانے بغیر تم اس کی کوئی تعبیر، اس دنیا کی کوئی تعبیر نہیں کر سکتے۔ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں اور دور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ ایک خدا کی دعوت، اسی دعوت کے سلسلے میں کہا گیا مسلمانوں کو کہ ایک گروہ اللہ کی طرف سے اثر رہنا چاہیے جو لوگوں کو توحید کی طرف بلائے اور شرک کی قباحت بیان کرے، شرک کا انکار کرے۔ دنیا میں اگر سب سے نجس، قرآن کے مطابق نجس اور گندی چیز اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے ساتھ شرکت ہے، شرکت ہے اللہ کے ساتھ، اس کے بندوں کی، اس کی مخلوق کی شرکت ہے۔ یہ شرک معاف نہیں کیا جائے گا کسی بھی کنڈیشن میں، چھوٹا ہو یا بڑا، معاف نہیں کیا جائے گا۔ میں آیات پڑھ کے، حدیث سنا کے اپنے وقت کو کم کرنا نہیں چاہتا۔ آپ کو معلوم ہے یہ ناقابل معاف جرم ہے شرک۔ اور دوسرا، توحید کے بعد رسالت، نبی آئے ہیں، اسی کام کے لیے آئے ہیں۔ آرے سے چیڑ ڈالے گئے، سولی پر لٹکا دیے گئے، آگ میں ڈال دیے گئے، لیکن انہوں نے توحید کے مسئلے پر سمجھوتا نہیں کیا۔ یہی بات میں عرض کر رہا ہوں، توحید کے مسئلے پر، اللہ کے مسئلے پر سمجھوتا نہیں کیا۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو گیا، تاریخ گواہ، تاریخ گواہ۔ 3 سال قید با مشقت میں رہنا پڑا رسول اللہ کو اپنے خاندان کے ساتھ۔ اس پیریڈ میں پتے کھانے پڑے، چمڑے کو بھگو کے کھانا پڑا، مگر سمجھوتا نہیں کیا۔ جان کے لالے پڑ گئے، نہیں کیا۔
اور آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، اپنے ممبر و محراب پر، اپنی عالمی کانفرنس میں، اپنے آپ ہی کے چندوں پر ہونے والے جلسے جلوس اور کانفرنس میں کبھی تنقید نہیں سنو گے آپ شرک پر، وقت کے باطل پر،